السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک اونٹ جو تپتے ہوئے صحرا میں کئی دن تک پانی کے بغیر زندہ رہتا ہے، آخر ایسا کیسے کر لیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر خود سے پوچھا ہے، یہ بے شمار ستاروں سے بھری وسیع چھت آخر کس سہارے قائم ہے؟ اور یہ عظیم پہاڑ جو ہزاروں برس سے اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے ہیں، کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ دوستو، قرآن کریم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، غور کریں، سوچیں اور اپنے رب کی قدرت کو پہچانیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ غاشیہ کے ان عظیم آیات کے ساتھ ایک ایسا روح پرور سفر کریں گے جو نہ صرف آپ کی سوچ بدل دے گا بلکہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت اور آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی تازہ کر دے گا۔ تو آئیے اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ غاشیہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ کبھی اونٹ کو نہیں دیکھتے، اس عظیم مخلوق کو جسے اللہ تعالیٰ نے ایسی حیرت انگیز حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے کہ وہ تپتے ہوئے صحرا کا بادشاہ بن گیا۔ اس کے جسم کا ہر حصہ اپنے خالق کے بے مثال قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا انہوں نے کبھی سر اٹھا کر آسمان کی وسعتوں کو دیکھا ہے؟ وہ بلند و بالا آسمان جس کے نیچے پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، مگر کہیں کوئی ستون نہیں دکھائی دیتا۔ ہر لمحہ اپنے شان و عظمت کے ساتھ قائم ہے، جیسے خاموشی سے اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا انہوں نے ان عظیم پہاڑوں پر غور کیا ہے؟ یہ بلند و بالا چوٹیاں جو زمین کو استحکام بخشتی ہیں، صدیوں سے اپنی جگہ قائم ہیں، نہ آدھیاں انہیں ہلا سکی نہ طوفان انہیں جھکا سکے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا انہوں نے اس زمین کو نہیں دیکھا جسے اللہ تعالیٰ نے نہایت فراخ نرمی اور اعتدال کے ساتھ انسان کے لیے بچھا دیا۔ یہی زمین ہماری زندگی کا سہارا ہے، ہماری روزی کا ذریعہ ہے اور ہمیں ہر لمحہ اپنے رب کے نعمتوں کی یاد دلاتی ہے۔ یہ تمام نشانیاں ایک ہی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی مدبر ہے۔ فذکر انما انت مذکر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا منصب صرف حق کا پیغام پہنچانا اور لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ آپ تو دلوں کو جھنجھوڑنے والے، غفلت سے بیدار کرنے والے اور اللہ کی یاد دلانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو کسی کے دل پر جبر کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، البتہ جو شخص جان بوجھ کر حق سے منہ موڑے، نصیحت کو ٹھکرا دے اور اپنے رب کا انکار کرے، تو یاد رکھیے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو سب سے سخت اور سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اور آخرکار وہ دن ضرور آئے گا جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس دن ہر انسان، خواہ وہ دنیا میں کتنا ہی طاقتور یا کمزور کیوں نہ رہا ہو، اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا۔ بے شک سب کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، اور ہر چھوٹے بڑے عمل، ہر لفظ، ہر نیت اور ہر قدم کا حساب لیا جائے گا۔ اس دن نہ کوئی سفارش بغیر اللہ کے حکم کے فائدہ دے گی اور نہ کوئی بہانہ کام آئے گا۔ بس عقل مند وہی ہے جو اس
بس عقل مند وہی ہے جو اس دنیا کی تیاری آج ہی سے شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرے، اپنے رب کو پہچانے اور اس کی عظمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا کیا ہے تو چند لمحوں کے لیے رک کر اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ اپنے ارد گرد موجود ہر نعمت، ہر منظر اور کائنات کی ہر نشانی کو ایک نئی نظر سے دیکھے، کیونکہ یہی نشانیاں انسان کو اپنے خالق تک پہنچاتی ہیں۔ اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو اسے اپنے اہل خانہ اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں، شاید آپ کے ذریعہ کسی ایک دل میں ہدایت کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھے۔ دوستو، اگر آپ قرآن کی ایسی ہی دل کو چھو لینے والی آیات، ایمان افروز واقعات اور فکر انگیز اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نشانیوں میں غور کرنے، اپنے احکام پر عمل کرنے اور قیامت کے دن سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔